أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله العظيم. آج اٹلی کے اندر 27ویں رات ہے، یعنی کہ آج 26واں روزہ تھا اور 30ویں رات ہے، جس کو لیلۃ القدر کے حوالے سے جانا جاتا ہے. اسی حوالے سے کیونکہ نزول قرآن کی رات ہے، پہلے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت پڑھی ہے. اب انشاءاللہ اسی حوالے سے، اسی رات کی فضیلت کے حوالے سے نعت شریف ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی اس رات کی، اس جو برکت راتیں ہیں، آخری عشرے کی طاق راتیں، ان کے حوالے سے جو فضیلت انشاءاللہ بیان ہوگی. درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں. کون جلوہ نما آج کی رات ہے. عرش پر دوم ہے، فرش پر دوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. عرش پر دوم ہے، فرش پر دوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے،
پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو ہے مریضوں شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے، سارا عالم مسر سے معمور ہے، اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے، سارا عالم اسی خوشی میں معمور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلیں، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں، وقت لائے خدا سب مدینے چلیں، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں، سب کی منزل کی جانب سفینے چلیں، میری سائم دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود سید عالم نور مجسم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانۂ غیوب، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد، آج رمضان المبارک کا 30ویں رات ہے۔ اٹلی کے اندر 26واں روزہ تھا، اور آج کی رات نزول قرآن کی رات ہے، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دن ہو رات ہو، ہر گھڑی فضیلت والی ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے اندر ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ جس طرح آپ علماء کرام سے اس ماہ مبارک کی گاہے بگاہے فضیلت سنتے رہتے ہیں، آج لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوگی، کیونکہ قرآن مجید کی جو فضیلت ہے، پچھلے 2 جمعۃ المبارک پہ پہلے میں نے قرآن مجید کی فضیلت بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا 30واں سپارہ، اس کی ایک سورت جس کو سورۃ القدر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، میں نے آپ کے سامنے اس قرآن مجید کی تلاوت کی۔ خالق کائنات اس قرآن مجید کی تلاوت کے اندر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ کس کو؟ اس قرآن کو، اللہ کی پاک کلام قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ آگے خلق کائنات نے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دن ایک طرف، ہفتے ایک طرف، یہاں پر فرمایا شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر! اس رات کی کتنی فضیلت ہے، اور اس رات میں کیا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی کہ حضرت جبرائیل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ یعنی کہ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو اللہ کے فرشتے اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور صبح تک حضور علیہ السلام کے جو امتی ہیں، جو اس رات کی فضیلت کو سمجھتے ہیں، ان ببرکت گھڑیوں کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، فرضی عبادت کرتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، ان پر صبح تک جو ہے رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ تو حضرات ذوالفقار، یہ رات بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔
آئیے اسی حوالے سے سماعت فرمائیے شب قدر کون سی رات ہے؟ جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری جو رمضان مبارک کا جو تیسرا عشرہ ہے، اس کی جو طاق راتیں ہیں ان راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ 21ویں کی رات، 23ویں کی رات اور 25ویں اور 30ویں رات اور 29ویں رات کو اس کو تلاش کرو۔ اس کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو عرض ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی کہ طاق راتوں میں تلاش کرو۔ کیا کرو؟ طاق راتوں میں تلاش کرو، مگر رات کا تعین نہیں فرمایا، یہ اس لیے کہ تاکہ بندگان خدا اس رات کی جستجو میں دوسری راتوں میں بھی عبادت کر کے ان کی فضیلت کو حاصل کر سکے۔ اس کا رات کا تعین اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ فلانی ہی لیلۃ القدر کی رات ہے، تاکہ جو طاق راتیں ہیں ان راتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ ہر طاق رات کے اندر بھی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرتے رہیں۔ حضرات عزیز وقار، یہ لیلۃ القدر کیوں عطا کی گئی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی عمروں کا مشاہدہ کرایا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عمروں کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ امتوں، جو پہلی امتوں کے جو لوگ ہیں، ان کی عمریں بہت لمبی تھی، ان کی عمریں بہت لمبی تھی، اور آپ کی امت کی جو عمر ہے بہت چھوٹی تھی۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ 50 60 70 سال تک بہت کم ہیں، جو 100 تک 90 80 تک پہنچتے ہیں، 100 سے اوپر جاتے ہیں۔ تو جب مشاہدہ کرایا گیا باقی امتوں کا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کی جو عمریں ہیں باقی عمروں سے کم ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غمناک ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کو لیلۃ القدر کی رات عطا کی گئی ہے۔ آپ کی امت کو کیا ہوا ہے؟ لیلۃ القدر کی رات عطا کی گئی ہے۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کے روزوں سے افضل ہے، جو 1000 مہینوں کے نوافل سے افضل ہے، جو 1000 مہینوں کی نمازوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! جو سراپا رحمت اور برکت ہے، جو ذریعہ بخشش و مغفرت ہے۔ اللہ اکبر! یہ رات کتنی ہی فضیلت والی رات ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کا ذکر کیا جنہوں نے لگاتار، یہ آپ پھر اس رات کی فضیلت سماعت فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کا ذکر کیا جنہوں نے لگاتار 80 برس عبادت کی، 80 سال عبادت کی، اور اس عرصہ میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی اللہ کی نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، اور انہوں نے نافرمانی نہیں کی۔ اسی فرمان پر جب صحابہ اکرام علیہم رضوان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سرکار ان کا ذکر کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے ان کا انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے آنکھ چپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو صحابہ اکرام نے علیہم رضوان نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا تو صحابہ اکرام نے تعجب کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ان کی 80 سال کی عبادت کرنے پر تعجب کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہتر رات ایک لیلۃ القدر کی رات عطا کی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! کتنی رات فضیلت والی ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جب بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کی پاکی، تطہیر، صوم و صلات اور ان کے تقدس کا ذکر سن کے جب بیتاب ہوئے، تو رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے بے چین دلوں کی جانب نگاہ لطف گرم فرما کر جبرائیل امین کو بھیجا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دے دو کہ بنی اسرائیل کے متقی اور عبادت گزار لوگوں کے ذکر کو سن کر ان پر رشک کرنے والے غلاموں کو خوشخبری دے دیجئے، اللہ نے تمہیں ایک ایسی رات سے نوازا ہے جس کے عبادت اور ریاضت اور اس کی شبیداری ان 80 سال کے عبادت گزاروں کے زہد و تقوی سے بھی افضل ترین ہے۔ اللہ اکبر!
جس طرح آپ نے سورۃ القدر کی فضیلت سماعت فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وقار اس کی آپ نے جس طرح فضیلت سماعت فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ رات بڑی ہی فضیلت والی ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امی کو حکم کرتا ہے، تو جبرائیل امی فرشتوں کے جرمٹ میں زمین کی طرف پرواز کرتے ہیں، اور ان فرشتوں کے جرمٹ کے پاس ایک سبز رنگ کا پرچم ہوتا ہے جسے یہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں، اور اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے، اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا کی ہے، سابقہ امتوں پہلی امتوں میں سے کسی کو یہ شرف نہیں ملا۔ تو اس لیے جو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، حضور پر ایمان لانے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے حضور کی امت کو یہ رات ببرکت والی رات عطا کی ہے، جس کو ہم لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ان راتوں کے اندر جستجو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ کون سی ہم سے خطا ہوگی یہ زندگی کے اندر، اور ایسی توبہ استغفار کریں کہ آئندہ انسان گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ آئے، دوبارہ انسان گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ آئے، یعنی کہ پچھلے گناہوں کی اس طرح اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو، جو لیلۃ القدر کی جو رات ہے، طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، ان راتوں کو ضائع نہ کریں، ان راتوں کے اندر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ استغفار کیا کریں اور سنتے جائیے، کیونکہ یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ پچھلے دنوں کے اندر قرآن کی عظمت و شان میں نے بیان کی تھی، اس حوالے سے ایک واقعہ بھی سماعت فرمائیے۔ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا پڑھانا بھی ثواب ہے، جس طرح فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اسی طرح حدیث پاک سماعت فرمائیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شیطان کے تمام چیلے شام کے وقت اس کے پاس آتے ہیں، ہر شیطان ابلیس کے سامنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ جو چیلے ہوتے ہیں شیطان کے، وہ اپنے کارنامے جو ہے بیان کرتے ہیں اس کے سامنے، شیطان کے سامنے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں زاہد اور عابد سے یہ گناہ کروایا ہے، عبادت کرنے والے سے یہ میں نے گناہ کروایا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو نیکی کے راستے سے اٹھایا ہے، یعنی کہ کوئی نیکی کی طرف جا رہا تھا، نماز کی طرف یا صدقہ خیرات کی طرف یا کسی محفل کی طرف جا رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے اس کو نیکی کے راستے سے ہٹایا ہے۔ اسی طرح دوسرے شیطانوں نے بھی بارہا لوگوں کے گناہ سرزد کروانے کی، جو انہوں نے سرزد انسان سے گناہ کرائے تھے، وہ اپنے شیطان کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں تک کہ چھوٹا سا جو شیطان تھا، اس نے کہا کہ میں نے ایک بچے کو درسگاہ سے قرآن پڑھنے سے ہٹایا ہے، ایک بچے کو وہ درسگاہ کی طرف قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کو اس راستے سے ہٹا دیا ہے۔ تو اس فعل پر ابلیس جو لعنتی ہے، جو شیطان ہے بڑا ان کا، اس قدر خوش ہوا کہ اسے اپنے دائیں پہلو میں خوش ہو کر بٹھا لیا۔ یعنی کہ اس سے بھی پتہ چلا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ جو شیطان ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم قرآن پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں ساتھ ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ بلکہ قرآن مجید پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی حوالے سے حدیث پاک سماعت فرمائیے، کسی آدمی کا بغیر دیکھے قرآن پڑھنا 1000 درجہ رکھتا ہے، اور جو شخص دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے اس کے درجے 2000 تک بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن مجید جو ہے اوپر سے دیکھ کر پڑھنا، اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، جو زبانی پڑھتا ہے اس کا 1000 درجہ رکھتا ہے، اور جو اوپر سے دیکھ کر قرآن مجید کو سمجھ کر صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کے 2000 درجے بڑھ جاتے ہیں۔ تو حضرات ذیوقار، یہ بہت ہی ببرکت والی رات ہے، ان راتوں کو ضائع نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے جو ہمیں یہ جو راتیں لیلۃ القدر کی راتیں عطا کی ہیں،
اس کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے آپ علماء اکرام سے اس کے حوالے سے اس کی فضیلت سماعت کرتے رہتے ہیں. کوشش کیا کریں ان راتوں کے اندر عبادت اور ریاضت کریں، اپنی نماز کے ساتھ نماز تراویح کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کریں. اگر آپ کی نمازی زندگی کے اندر جو قضا ہوئی ہیں، نفلی عبادت سے پہلے بہتر ہے آپ نفلی جو عبادت کر رہے ہیں اس سے بہتر آپ جو پہلی آپ کی نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کو ادا کریں، اور اس کے بعد جو آپ کو وقت ملے آپ نفلی عبادت کریں. اسی طرح جو ہے صلاۃ التسبیح جو ہے وہ بھی ادا کیا کریں ان ببرکت راتوں کے اندر آپ کو، کیونکہ وقت کافی دوست اس رمضان المبارک مہینے کے اندر فارغ ہوتے ہیں جن میں کام پہ کم جانا ہوتا ہے. اگر کوئی دوست احباب جو کام پر نہیں جاتے ان کے پاس وقت ہے تو وہ کوشش کیا کریں ان راتوں کے اندر نماز عشاء، نماز تراویح، نفلی عبادت کے جو بعد ہے صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کیا کریں. جو صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں. مزید اگر کوئی دوست کو نہ پتا ہو تو وہ مجھ سے میسج کے ذریعے پوچھ سکتا ہے، یا کسی علماء کرام سے، یا جو بھی دوست احباب جانتے ہیں نماز تسبیح پڑھنے کا طریقہ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح اس رات کے جو نوافل ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ اس جو ہے اس ببرکت رات کے اندر نوافل کی جو فضیلت ہے وہ بھی سنتے رہتے ہیں، بہت زیادہ فضیلت ہے. نوافل کا طریقہ سماعت فرما لیجیے. جو شخص اس طرح نفل پڑھتا ہے 4 رکعت کی نیت کر کے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر 1 بار اور سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھے، ہر رکعت کو اس طرح پڑھے تو موت کی تنگی سے محفوظ اور مامون رہے گا. اور جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد 7 دفعہ پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 7 مرتبہ یوں کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اپنے ہر گناہ کی جو میں نے کیا ہے اپنے پروردگار سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. یہ پڑھے یہ شخص ابھی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں حتیٰ کہ یغفر اللہ اکبر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اور اس کے والدین کو اس کی بخشش فرما دے گا. حدیث سے پاک ہے. تو کوشش کریں اس ببرکت راتوں کے اندر جو ہے نوافل جو ہے ان کی بھی پابندی کیا کریں، روزے بھی رکھیں، صدقہ اور خیرات بھی کریں، اپنا فطرانہ بھی ادا کریں، باقی نفلی عبادت بھی کریں، نماز فرض بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ نفلی عبادت کی طرف بھی متوجہ ہوں. فرضی نماز کے ساتھ ساتھ بلکہ حدیث پاک کے اندر آیا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا کروں؟ تو ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے پڑھنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. حضرات ذیوکار یہ دعا ہے جب آپ شب قدر کو پا لیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں. اس کے علاوہ بھی یہ جو آخری دن ہیں، آخری جو ایام ہیں، آخری جو عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اس عشرے کے اندر بالخصوص یہ دعا کا جو ہے اہتمام کیا کریں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان ببرکت راتوں کی جو فضیلت ہے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے پاس اٹلی کے اندر افطاری کا جو ہے وقت ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.